ان کے منبر نورانی ہوں گے قیامت کے دن اللہ کے سامنے. جب لوگ نفسا نفسی کے عالم میں ہوں گے, جب لوگ اپنی پریشانی میں ہوں گے, تو یہ لوگ وہاں بے فکر ہوں گے. ولی خدا سے کیا سنتا ہے ایمان آجدت کو ہنگا ایمان آجدت کی ایمان آجدت کو ہنگا ایمان آجدت کو ہنگا. عزیزانی محترم بزرگانی دین تو رب فرماوا نبی پاک فرمان صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ایمانی مقامی دن این ممبر آسن نورانی این بوت آسن سود ہے کہ تم سو این پر چمکا یہ تمدون چمکان آسن آج دی شتاوے این روز آسان چمکا تاوے شد این روز آسان آسان یہ این گھٹ معاذ اللہ کہ آج سب چمکا یہ کہ تم وشو زیارت یہ کہ وشو صاحب یہ کہ تم وشو ولی ساش چمکان تم ساش تو پر روشنی سوچن اس روشنی کران کہ سوچو روب روشنی کرنا ذریعہ چویسی کرنا منچو سوئی. تو میرے عزیزوں میرے دوستوں جوانوں اس حدیث سے یہ بات بھی پتا چلی کہ جب اس دن وہ نورانی ہو سکتے ہیں, ان کے منبر نورانی ہو سکتے ہیں, آج کیوں نہ ان کو ان جلوہ گاہوں کو چمکایا جائے. آج کیا جب تم سجا یہ تیم دو تم سجانا سن آج کا سجا نہیں چھا سنی کتنا. اب سنیے نبی پاک فرمو انبیاء پیغمبر یحبتهم الانبیاء ولا شہداء انبیاء کے شہید آسن اخد مقام اچھل رشد کرا اندپن خدایا یہ مقام کیسی من یہ بلندی کیسی من. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہ من یہ جواب دل ڈبل ایتی پر نبی پاک ہو یہ آیت اور آیت کیا پر اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون لهم البشرى في الحياة الدنيا لا تبين والذين الذين آمنوا وقالوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. یہ چبڑ کا یہ چا کہ یمن خدا ہی خاطر منبر سجائے قیام لوگ آسن امتحان حساب دن کی پریشانی مز مگر رب سے ولی آسن کیا یہ آسن منبر پر جلوگا اور انبیاء و شہداء آسن رشد کرا. تم دبن امن کیسی مقام جوابی دن انچو خدای سی دٹ بنی خیری انچو خدای سی یہ اللہ کے ولی ہے کیونکہ ان کے اندر خصوصیت کیا ہوتی ہے. یہ منی مقام چیوہ دل خصوصیت کیا چیز منا فرمان الذین آمنوا وقاموا یتقون انچو آسان مومن وقت بیچ آسان خدای کھوچر جو وقاموا یتقون انچو آسان پرہیزگار مانا یہ اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے یہ جو خدای آسان سائے خود زیادہ کیا یہ موچو دنیا سمجھ آسان تروہوں تن کیوں تچوں کم سی دکھاتے ہیں یہ موچو خدای سنگ رب سی دکھاتے آسان پن آرام تروہوں تن یہ موچو آسان پن کھنچن تروہوں آرام تروہوں یہ موچو آسان پن وقف کرنو اسلام خاطر یہ موچو پن آسان وقف کرنو تن دین خاطر اسلام خاطر. عزیزان محترم یہ اس میں یہی کاٹ کرو بیان حضرت خواجہ اجمیری معین الدین رحمت اللہ محبت سے کہو. ان کا نام جب لیا جائے تو محبت سے لینا چاہیے. کیا اس میں کو نہ گوڑے آلے ہم چاہش پر کیا منت ہم چاہش پر کیا احسان کہ انہوں نے اسلام کو ہمارے اس دیش میں لایا. امام اسلام سائنس دیسج مدن فرمان چیئریم پنیس پیر سرچ شیخ عثمان حرونی رحمت اللہ علیہ سرچ علم و تشریف میں حج کس مقام اس پیٹ گوڑنت کرنو وہن ورین تربیت حاصل پنیس پیر سرچ شیخ احمد عثمان حرونی رحمت اللہ اشوا اصلی چون لفظ حرونی مگر اشوا پران آپ چکمت پاتر لے بڑان گو پت بنو یہ حرونی یہ کہ صحیح لفظ چون حرونی اصلی چی حرونی مگر ونچو لوکن ہی سہولیت خاطر لوکن ہی خاطر سہل آسان بناوا خدای سند ولی یم تھاوا لوکن ہی خاطر آسانی سختی چھن آسانی بنش ان کے پاس سختی نہیں ہوگی ان کے پاس آسانی ہوگی. تو یہ بیان بات کیا ہارونی یوس ایمان پانون مرشد کامل یوس ایمان پانون قبلگاہ یوس ایمان پانون مرشد رہبری من
ایمان ہندی خدمت مسلم پور وہن ہوئی کتنا 20 سال تک ان کی خدمت میں رہے اور 20 سال تک ان کا جو ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور چلنا پھرنا اور ان کی تربیت میں رہنا تھا. اس دوران یہ ایک سادہ روٹی کئی دن بعد تناول کرتے تھے. ہفتہ بعد پتہ ٲسۍ کران کُنہِ ساتہٕ اکھ کٔرِتھ ژوٚٹ تناول سۄ تہِ ٲسۍ نہٕ پوٗرٕ ژوٚٹ کھٮ۪وان اس کا ایک ٹکڑا کھاتے. یہ اوس زہد تہٕ برا, یہ اوس تقوا تہٕ پرہیزگٲری, یہ اوس تربیت مرشد من حضرت شیخ احمد عثمانی ہارونی رحمت اللہ. یہ اصلی تربیت کہ ہفتے میں 6 دن کے بعد کبھی کبھار کھاتے تھے. اتنا ان کو اپنے نفس کے اوپر کنٹرول تھا. اور پھر 20 سال جب مکمل تربیت حاصل کی پتہ کرس پنن پیرن پنن مرشد منن کرنس خلیفہ خلافت یا خلق عطا اور دنک اختیار کہ اب آپ خود دوسرے لوگوں کو اپنا مرید بنا سکتے ہو. تو مگر دونوں گوڑے گژھو اس حاضری خاطر مکہ مدینہ نیو پنن پیرن حضرت شیخ احمد عثمانی ہارونی رحمت اللہ نیو پان سے مکہ مکرمہ. شیخ احمد عثمانی ہارونی فرماوا اللہ کی قسم میں فخر کرتا ہوں, میں چھو فخر پنس پیر آسنس پیٹ رہبر آسنس پیٹ کیا یوتا میں فخر چھو حضرت خواجہ چھو میون مرید تو خلیفہ خاص. اگر میں فخر چھو سچ میں ہم سے مرید آسنس پیٹ. حالانکہ میرے پاس جو سرمایہ کل قیامت میں ہوگا میری جو سرمایہ قیامت دو آج سوائے خواجہ غریب نواز شیخ حضرت خواجہ معین الدین یہ میرا بہت بڑا سرمایہ. کل آقا کو یہی سرمایہ لے کر آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں گا. یہ الفاظ حضرت شیخ احمد عثمانی ہارونی رحمت اللہ فرمائی تھی مکہ مزوج اور فرماوا یہ جو خواجہ اجمیری معین چشتی رحمت اللہ علیہ جیسے ہی کعبہ کے صحن میں داخل ہو گئے طواف کا مکمل کیا, ہم حجر اسود کو بوسا دیا اور بوسا کے دوران فرماون شیخ احمد عثمانی ہارونی فرماون کوئی غیبی آواز ہو گئی. آپ غیبی آواز آئے حضرت ہاتھ بھی سلسلی گئی کشف کس عالمس مزاق آواز گئی کہ اے عثمانی ہارونی خواجہ اجمیری سے کہہ دیجئے کہ ہم اس سے راضی ہیں. فرما غیبی گئی آواز کہ ہم اس مینیو اچھامس رائز اچھام سنس آپ طریقس اچھام سنس آپ تقبحت زہد و ورحس رائز اچھام سنس آپ اسلام اپنامس رائز اچھام سنس آپ پرہیز گئی رائز. فرماما شیخ احمد عثمانی ہارونی اسی دن میں نے جان لیا کہ یہ جو خواجہ اجمیری ہے اس کا مقام بہت بلند ہونے والا ہے. اور پھر مدینہ پاک میں چلے گئے. فرمائی تھی مدینہ پاک میں روزے اضحی قریب شیخ احمد عثمانی ہارونی فرماوا میں حکم پنس امس خلیفس پنس امس مریدس پنس امس خاص طالبس میں خواجہ روزے اضحی کے پاس جا کر سلام گزارو. اے گزار سلام کر جناب رحمت للعالمین تاکہ سند رسی سے چونس ولایتس گسی سند. ہم کیا چھوانان اس عطائی رسول کیا چھوانان خواجہ اجمیری چھو لقب آپ کیا یہ کہ سیرت کتاب چھوڑن مدل لکھنا آم تو یہ تاکہ لکھنا آئی ہر کتاب میں شیمان آمد ورنہ عطائی رسول عطائی رسول یعنی نبی سوز عطا. کیا اس لیے کہ یہی وہ موقع تھا یہی توے آپ ایتے پر میں نے لقب دینا عطائی رسول کہ جب یہ روزے اضحی کے پاس سے پہنچے سلام کی السلام علیکہ یا ایوہ النبی ورحمت اللہ. فرمایا خواجہ عثمانی ہارونی بھی آخر میں خاص ہے مواجہ شریف مواجہ شریف بھی تو تشریف تھا جناب رحمتاً للعالمین نبی مس جائے میں تشریف مواجہ شریف اللہ سے تشریف فرمائی حضرت رحمتاً للعالمین. فرمایا خیر میں خاص اسا دربان چاہسا ایک مواجہ شریف اپنیش یہ چھو گواہ بچوز گواہ. اندر سے آواز آ گئی, اندر سے اس سلام کا جواب دیا گیا اور خطاب یہ ملا اے قطب العالم خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ. فرمان صاحب خطاب امی دو جنن قطب العالم عالم قطب اور قطب کا مقام بہت
بڑا ہوتا ہے. جس طرح غوث کا مقام سب سے اعلیٰ، اسی طرح قطب کا مقام بھی بہت اعلیٰ ہوتا ہے. عزیزان محترم بزرگان جی، فرمایا پھر آڈر ملا کہ اے خواجہ اب ہندوستان جا اور اجمیر میں اپنا ڈیرا ڈال اور ایاز بننا. ہندوستان چی کا سن اجمیرس من چی پانون ڈیرا ڈال اور وہاں اسلام کی دعوت کو عام کر. فرماتے ہیں کہ بس یہی دن تھا جب یہ حکم ملا تو اسی روز رکھتے سفر باندھتے ہوئے آتے آتے پھر اجمیر شریف میں تشریف فرما ہو گئے. اور ایسی ایسی وہاں کراماتیں دکھائی کہ لاکھوں لوگ ہندو اسلام سے مشرف ہو گئے کہ وہ اسلام یہ سارے وہ بج بج کرامات آئی ہائے. اور اس مو دین اج فہلو سفہلو وہ کا دنیا کرامات نہیں دنیا. انہوں نے ایسی کراماتیں دکھائی کہ کوئی ان کے سامنے پھر ٹک نہیں سکا. اجاز اب جمع تھا یہ خلیفی خاص بنا ایک دون درائش خاص بسک جنگل کن سفر کرنے خاطر یلی سفر جائے اس پوچھ 7 نفر یہ میں جنگلس مز نار زالت اموش نار زور اور یہ مجھ امی نارش کرا کیا پوزا. دبا خاص صبح ہونی میں دونا توی کیا شو نارش پوزا کرا تو یہ اس پوزا کریں ذات باری حضرتی اللہ. یہی الفاظ ہے، یہی الفاظ آئے ہیں کہ خدای سز عبادت کرنے بجائے چھوٹی نارش عبادت کر. اللہ کی عبادت کرنے کے بجائے تم لوگ آگ کی عبادت کرتے ہو تو شو نارش عبادت کر. فرمایا یہ موجود نارش عبادت کر کل کو قیامت کے دن یہ آگ ہمیں جلا نہ سکے. قیامت تو ظاہر ایسی نار تب ایسی عبادت کر تاکہ اس گیس کنس اکثر تاکہ اس روز مرہ روزو. اور فرمایا لکھش بالکل مویل کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہفتے کے بعد ایک ہفتے کے بعد کبھی کبھار کچھ تناول کرتے تھے. یہ ہفتے بعد کے کھاوا باقی اسی پھاکے پھکرے ایک نارض نوٹ کر کرنا ہوگا. خواجہ اجمیرہ دوگنا اگر توی وری وادن تی روزو تو پھر بھی آپ اس آگ سے بچ نہیں سکتے. تو یہ آپ نارض نہیں بچت اگر بچن چھو تو میرے راستے پر چلو، میرے طریقے پر چلو، میری تعلیم پر چلو. امام پر آلناس تم تعلیم کیا دوگنا آپ تو تمہیں پھر بھی چلائے گی. اگر نو تو نارض آلیو کے تیل کر تو کرو ازمائش راسا دوگنا ازمائش کیا چکاریں تو اترائیو آتات نارض مز مجھو کیا کہنی چھو اترائیو اگر تو باشو ایسا اتدازو تو کر جو ڈالا. یہ وہ اترائیو اتنارض مز جو ہی آگ میں ہاتھ چلے گئے جلنا شروع ہو گئے. یہ وہ کجا اپنے آواز دوبنا کولا کار بولی نے دوبنا شہریت دوبنا شہریت مز کیا کروں بس یہ ہوئی کھون چون نکیم صرف نار دوبنا آگ نے پھر بھی چلایا 6 مہینے کے بعد بھی. دوبنا آگ توی کی ہوئی ہوا توی اگر خدای سے مانن ہوئی چھو توی کی ہوئی کا کمالا. دوبنا ہاں کیوں نہیں میں دکھاؤں مگر میں جسم یا ہاتھ نہیں ڈالوں گا. دوبنا حضرت تیری کیا دوبنا بتراؤنا آتے کیا میون چاہے بخاطر میون نالانے کہے سبحان اللہ میرے جوتے کو اس میں ڈال دو. دبانے مو کوڑ پنے ایمی پائے مبارک مز پانو نالان نیبا یہ دوست لگو اس نارض مز دبانے توی نارض مز لگو یہ توی نارض مز یہ بوڑ گو یہ گو سوری نارض سبحان اللہ. یہ پیو یہ گو ٹھنڈ یہ گو چھت یہ ربن لہم البشرا فی الحیاتی دنیا. یہ خاطر سے کیا نصری منو کیا خوشخبری بشارت مینس خوشخبری کہت مز یہ میں گئی تم خوشخبری این بہت کیا خوشخبری یہ ہے کیا خوشخبری. اور یہ شیوہ ایسوان تاکہ تم ذہن گز بیادار تم دل گز بیادار تم عقل گز بیادار تم وجود گز بیادار تاکہ توی تی دکیو تمہیں دل منزدی گئی انس آرزو زیاد پر عقیدت زیاد پر مائی محبت زیاد پر اور عقیدت پت ہوئی عقیدت. عزیز و دوستو بزرگو فرماتے ہیں فرماوائے توی نار ستنو ہمون یہ فکر تو تم ہم نے ہاتھ ڈالے تھے ہمارے ہاتھ چلنے لگے. اس نے اپنا جوتا ڈالا جوتے سے سارا آگ ٹھنڈا ہو گیا. تو یہ مجھسری 7 کے 7 افراد امودو اشپر نیو از کلمہ اس لیچی ویسان اسلام قبول اور اسی وقت انہوں نے وضو غسل کیا اور کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی
ملفوظات حضرت خواجہ اجمیری معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ ارشد اقہٹ کرامات امن کیا اشوانا خواجہ غریب نواز کیونکہ جب اجمیر میں یہ مسکین ہو گئے یعنی وہ پڑھاو کرو اجمیر اسمو حکم دو پنن خادمان لنگر خان کیوں تیار غریبوں غرباتوں کی خدمت کرنی ہے ولی جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں یہ خدمت خلق کرنے والے ہوتے ہیں ہم جیسا خلق کرنے والے مولا دو لنگر آج تو شدہ انسان دیکھ بڑی دیکھ چھوٹی دیکھ بڑے بڑے لنگر یہ مسلم سعادت آج گمت اب جائے گا ہم بھی گئے ہیں الحمدللہ اور وہاں جب گئے جب انا ساگر میں انسان پہنچتا ہے تو چاہتا ہے کہ یہی ڈیرا ڈالے یہ چشم بیدارا دل بیدارا انا ساگر چست ساگر سو دریاؤ یہ بھی آپ وضو اس فرماوا خواجہ اجمیری معین الدین چشتی رحمت اللہ آج بھی وہ ٹھاٹھا مارتا ہوا سمندر لیکن یہی انا ساگر اتنا بڑا ایک لوٹے میں خواجہ نے بند کیا تھا اس کو ایک لوٹے میں ایتس لوٹس مزو بند کروں یہ ہمو نے ازمائت وضو کرنے کے ہیں ازمائت غسل کرنے کہ سان چار واجین خطر یہ آب یہ تریش کہ وہ آب بند خواجہ تو چلو کوئی بات نہیں ہم ایک لوٹا لے لیں گے تو دیو آخ لوٹ بس ہم پھر یہاں سے چلے جائیں گے تو پانن خادم سوزو تو وہ آنیت لوٹس مز آب برد یہ کرامات بھی وہاں ظاہر ہو گئی کہ جیسے لوٹا پانی کی طرف کیا گیا سارے دریا کا پانی اس چھوٹے سے لوٹے میں بند ہو گیا یہ پوچھنا صدا شتو صحابوں کو حدیبیہ اسمانس نبی پاکن ہی کی تیمی لوگتی لوٹ سیچن کو 15 شتو صحابیوں وضو حدیبیہ اسمانس یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ حج کرنی پت دیتن تیوری حج کرنی خاطر برونٹ پکنن مشرکوں کیا مکیو پت حضور پڑھا پڑھاون حدیبیہ اسمانس یہ مکہ تو مدینہ درمیان اک جایا ایس 15 صحابہ کمو بیش نبی پاک سر یہ قرآن حضور وضو بناو نماز پڑھو حضور فرمو آب چھت آب اس کو ختم فرمو کنشے بھی چھت آخ لوٹ آب حضور کو انہی یہ لوٹ حضور کو پرم دستی مبارک لوٹس مز اور جب وہاں سے اپنا دستی مبارک نکالا تو پھر ان کو کہا کیجئے شروع یہ کرا کے وضو شروع 15 شتوں کو یہ کو موجود کیا ہو گئی کرانا پتہ چلا کہ جس جو طریقہ نبی کا وہی طریقہ خواجہ کا کیونکہ ہم سوانا نائب نبی کے کیا سوانا خواجہ سوانا نائب نبی کے کیونکہ نبی نے ہی ہندوستان آنے کی تعلیم دی تھی اور لذیذ و دوستوں آج لاکھوں لوگ ہندوستان بلکہ پورے عرب و عجم میں اور پورے دنیا میں لاکھوں لوگ خواجہ کو کروڑوں لوگ ماننے والے خواجہ کے ہاتھ پر اسلام سے مشرف ہونے والے لاکھوں لوگ آج بھی مانتے ہیں ان کراماتوں کو ایک سی لوٹس مجھ کرو کہ انا سارک آپ سوری بند پت یہ بادشاہ طور فکری کہ یہ شنا عام شخصا پت قرم زار بارلون حضرت ودیو مہدی لوگ موئی تریش داگی موئی تم ہم نے کیا کیا ہم نے تو ایک لوٹا لیا ہے ہم کچھ نہیں کیا تو وہ نا سوری چھو اتمز باند آپ چھوڑیں گے دو مریدس نہیں آگا یہ بڑے نرم دل اور بڑے زندہ دل ہوتے ہیں اللہ کے ولی بڑے معاف کرنے والے ہوتے ہیں یہ مدر مستراوی لوٹ تو انا ساگر اس مسوس خوشک گمت یہ واپس لوٹ رو سارا انا ساگر پانی سے بھر گیا یہ ہے خواجہ یہ ہے خواجگان حضرت خواجہ اجمیری معین توجہ عاشقان آلو دل منبغردہ بے بلا افتاد کشی مدد کن یا یہ دین کی خدمت کرنے والے ہوتے ہیں اور عزیز و دوستوں بس اختتام پر عرض